محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ بابا سے بلند درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما. میرے واجب الاحترام قابل سب احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ آیات کریمہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں. ترتیب کے ساتھ گزشتہ جمعہ پر یہ بات ہوئی تھی اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. نماز اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو. یعنی استعانت کے اسباب جو ہیں ان میں سے دو سبب یہاں پہ ذکر کیے کہ صبر اور نماز. اور یہ اتنی اعلیٰ اتنی عرفہ شان والی چیزیں ہیں کہ ان دو چیزوں کو ذکر کر کے اللہ نے مومن اور منافق کی امتیاز بھی فرما دی ہے. فرمایا جن پر یہ چیزیں باری ہوں گی وہ اپنے آپ کو خاشعین مومنین میں شمار نہ کریں.
بلکہ وہ منافقین میں سے ہیں۔ اور جن لوگوں پر یہ چیزیں آسان ہیں، بھاری نہیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ لوگ اصل مومنین اور متقین ہیں، کہ جنہوں نے صبر اور نماز کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا، یہ لوگ اصل ایماندار ہیں۔ خیر، صبر اور نماز کے متعلق آپ نے پچھلے جمعہ پر کچھ باتیں سماعت فرمائی ہیں، تو آج کی ان آیات کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز ایمان والوں کے لیے بڑی ہی آسان ہے، اور جو لوگ مومن نہیں ہیں یعنی منافق ہیں ان کے لیے یہ چیز بڑی بھاری ہے۔ اللہ نے الا ذکر کر کے منافق اور مومن کی تمیز کر کے دونوں کو جدا کر دیا۔ فرمایا کہ دنیا کے معاشرے میں دیکھو، تمہیں نظر آئے کہ یہ بندہ نمازی ہے، یہ مسجد کو کثرت سے آتا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے، حضور کا فرمان ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو ایمان کی حالت میں مسجد کی طرف کثرت سے آتا جاتا دیکھو، میری امت والوں اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ پتہ چلا کہ جو نماز پڑھتا ہے، جس کے لیے نماز پڑھنی آسان ہے، حضور پاک نے فرمایا وہ مومن ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جس پر نماز بھاری ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ اللہ ہم سب کو باجماعت 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، دنیا کائنات کے اندر رہنے والوں، اللہ کا یہ اتنا بڑا حکم، استعانت اللہ سے مانگو، مدد اللہ سے مانگو، مدد مانگنے کے لیے سبب اختیار کرو۔ ان اسباب میں سے ایک سبب میرے آقا اور میرے اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر کو اختیار کرو، اور فرمایا وَالصَّلَاةِ، نماز کو اختیار کرو۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں کے اندر، مومن اور منافق کے اندر، امتیاز کرنے والی چیز، جدائی کرنے والی چیز، فرق بتلانے والی چیز، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں نماز اور صبر دونوں چیزیں ایمان والوں کے لیے آسان ہے۔ مومن صبر کرے گا آسانی کے ساتھ۔ الہ العالمین، کیسے صبر؟ اللہ فرماتے ہیں مومن پہ جب کوئی تکلیف آتی ہے، مومن پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، مومن پہ جب کوئی حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، میں اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے ایماندار پہ جب مصیبت آئے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، میں اللہ یہ کہتا ہوں اس کے ایمان کی گواہی میں اللہ عرشوں سے دیتا ہوں۔ اگر یہ بھی نہیں آتا تو قرآن کریم کو کھول، قرآن کہتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ایمان والوں پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، ایمان والوں پہ جب حالات آتے ہیں، قالوا، فوراً یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے جب ان پہ اللہ کی
کی طرف سے وقت حالات آتے ہیں تو وہ فوراً اللہ سے مدد مانگتے ہیں، انا للہ، اللہ ہم بھی تیرے، جو حالات آئے وہ بھی تیری طرف سے، اے اللہ ہم نے دنیا میں نہیں رہنا، دنیا کے اندر تھوڑا سا وقت ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تھوڑا وقت مسافروں والا سفر کر کے رب کریم تیرے پاس آنا ہے۔ ایمان والے اس میں صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مومن کی نشانی آسانی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام، دیکھیں حضور اللہ کے آخری نبی ہیں اور حضور پاک علیہ السلام سب سے بڑے، اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام رکھنے والے حضور ہیں۔ وہ نماز کے لیے کیا ہمیں سبق سکھا رہے ہیں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور کو جب کوئی مشکل پیش آتی، حضور علیہ السلام 2 رکعت نفل پڑھتے اور اللہ سے مانتے، اللہ سے مانتے۔ یہ سبق سکھا دیا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، کائنات میں مخلوق جتنی بھی ہے ساری مخلوق سے بڑھ کر میں اللہ کے نبی کا مقام ہے، اس کے باوجود میں اللہ سے مانتا ہوں۔ تو تمہیں بھی چاہیے کہ جب کوئی ایسا وقت آئے نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو۔ تو اشارہ یہ ملا جو ایمان والا ہے، جو خشوع کرنے والا ہے، جو اللہ والا ہے، وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے صبر اور نماز کے ساتھ۔ اور اللہ نے فرمایا صبر اور نماز یہ دونوں چیزیں ایمان والوں کے لیے آسان ہے۔ جو مشکل حالات میں صبر نہیں کرتا، جو مشکل حالات کے وقت اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اشارہ کر دیا لفظ الا ذکر کر کے کہ ایسے بندے کو مومن کہنا یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ قرآن نے اسے مومن نہیں کہا، قرآن نے کہا کہ اللہ سے ڈرنے والے مومن وہ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں نماز اور صبر کے ساتھ۔ یہ تو خاص حالات کی بات ہے جو اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر ہم خوشی کے اندر، خوشحالی کے اندر وہ 5 نمازیں ادا نہیں کرتے تو مشکل حالات میں ہم کیسے کریں گے؟ فرمایا جس نے نماز کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، وضو کر کے نماز ادا کی، 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے دین کے معاملات اور دین کے اعمال میں عمل آسان فرما دیتے ہیں۔ آئیے ذرا اللہ کے دربار میں جا کر خاشعین کے بارے میں پوچھتے ہیں رب کریم، یا اللہ خاشعین کون لوگ ہیں؟ قرآن کی آیت کے ٹائٹل نے ہمیں بتا دیا صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگنے والے، آسانی کے ساتھ جو مدد مانگتے ہیں وہ خاشعین ہیں۔ رب کریم خاشعین کون لوگ ہیں؟ خاشعین کس کی تعریف ہے؟ خاشعین کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ مفسرین کرام ایک مطلب لکھتے ہیں الا علی الخاشعین، معنی یہ ہے کہ جو اسلام کی تصدیق کرنے والے ہیں، اسلام کو دل سے مانتے ہیں، اللہ ان کو صبر اور نماز کی توفیق بھی عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ خاشعین سے مراد تصدیق کرنے والے، اور اسلام کی تصدیق، میرے آقا علیہ السلام کی تصدیق کائنات کے اندر سب سے پہلے جس ہستی نے کی ہے، رب نے انہیں نام بھی صدیق عطا کر دیا۔ مردوں میں بڑوں میں سب سے پہلے جس ہستی نے حضور کی تصدیق کی، اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں، میں نہیں کہتا، اگر ذوق تازہ ہو تو میں وہ قرآن کی آیت پڑھوں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى
سے پہلے تصدیق کی ہے اسے صدیق کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق فرمائی۔ اور صبر کیسا، اور صبر کیسا، لمبے واقعات ہیں، المختصر، میں لمبی تفصیل میں نہیں جاتا۔